تنولی صاحب، حضرت کی جو تصانیف ہیں اور خصوصاً آپ کے شاہکار شریعت کا بھی اور طریقت کا بھی آپ کے مکتوبات، ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کا درس عرب عجم میں کیسے رائج رہا اور باقاعدہ حلقے بنے رہے، اور فیضان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشر و اشاعت میں مکتوبات امام ربانی کی کیا اہمیت ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو مکتوبات کی روایت ہے یہ بھی اسلام کی بہت روشن روایت ہے۔ ہمارے اکابرین کے مکتوبات کو کمپائل کرنے، انہیں محفوظ رکھنے اور بعد میں انہیں سرچشمہ علم کے طور پہ لینے کی ایک بڑی سنہری روایت موجود ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا سنگ میل یا ایک بہت بڑا جو اس کا حصہ ہے وہ حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات ہیں۔ جب ہم حضرت مجدد صاحب کے مکتوبات کو دیکھتے ہیں تو آپ کے 536 مکتوبات ہیں جو 3 جلدوں میں ہیں، جنہیں دفتر کہتے ہیں۔ بے شک پہلی جلد یا پہلے دفتر میں 313 ہیں، دوسرے میں 99 اور تیسرے میں 124 ہیں۔ 536 ٹوٹل بنتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بہت جامع مکتوبات ہیں۔ ان مکتوبات کی سب سے بڑی اہمیت اگر میں آپ کے سامنے رکھوں ڈاکٹر صاحب، میں ایک جملے میں یہ عرض کروں گا، ان مکتوبات میں حضرت مجدد الفسانی نے بتایا کہ صوفی کی واردات ختم نبوت کی دلیل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیسے؟ آپ یہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے آنے والی وحی کے بعد کوئی چیز تنقید سے ماورا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز تنقید سے ماورا نہیں ہے۔ کوئی کتنا بڑا مسٹیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا صوفی کیوں نہ ہو، آپ نے اس کی روحانی واردات کو نقد و نظر سے گزارنا ہے، ایک کریٹیک سے گزارنا ہے، اس کے بغیر قبول نہیں کرنا۔ ایسے تمام صوفیانہ احوال و معارف کو اور کیفیات کو شریعت محمدی اور سنت رسول پر پیش کیا جائے گا۔ معیار یہ ہے، معیار یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص موجود نہیں ہے جو یہ کہہ سکے سبحان اللہ، میری بات ایمان اور کفر کا جو ہے یہ معیار ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے انجمن حمایت اسلام میں ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا، اب اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے میری بات ایمان اور کفر کی دلیل ہے تو میں اس کے دماغ کا اسی طرح معائنہ کرواؤں گا جس طرح مینڈک کے دماغ کا معائنہ کرواؤں گا۔ کمال ہو گئی۔ علامہ کا جملہ میں آپ کیا بات ہے۔ علامہ یہ مجدد صاحب جی یہ بات لے رہے ہیں۔ اچھا تنوری صاحب، ایک ضمنی بات آ گئی، یہ سنا ہے کہ علامہ اقبال نے حضرت مجدد کے مزار مبارک پر اولاد نرینہ کے لیے منت مانی تھی اور پھر وہ منت پوری کی تھی۔ واہ سبحان اللہ، پورا جملہ یہ آئے ہے، منت مانی تھی، جب منت پوری ہوگی تو ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کو لے کے حضرت مجدد صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ اور ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں چھوٹا بچہ تھا، ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے میں گیا پورا مزار خالی تھا، علامہ صاحب جب تلاوت کلام پاک کر رہے تھے مزار گونج رہا تھا، ایسی پراسرار کیفیت تھی میں آج تک وہ بھول نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ علامہ کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ پرسوز انداز سے تلاوت کر رہے تھے اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آج بھی ہے۔ سبحان علامہ نے منت مانی اور پھر منت پوری کی۔ اور اس کے درمیان ایک جملہ ہے کہ وہ منت پوری ہوئی۔ کیا بات ہے، آرزو پوری ہوئی۔ سبحان اس کے بعد پھر آپ نے اس کا وہ کیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جب ہم ان مکتوبات کو دیکھتے ہیں اس میں کس کو لکھے گئے؟ حضرت مجدد نے اپنے شیخ کو لکھے، اپنے مریدین کو لکھے، اپنے خلفاء کو لکھے، اراکین سلطنت کو لکھے، اپنے زمانے کے مشاہیر کو لکھے۔ ایک ایک مکتوب کو دیکھیں آپ، اس میں آپ کو ایک مرد حر بولتا ہوا نظر آتا ہے، ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو کائناتی ویژن کی حامل ہے۔ ایک ایک مکتوب کی شرح میں ایک ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے، ایک ایک جملے کی شرح میں کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑی بات جو اصل اہمیت ہے جس پہ آج تک میں نہیں سمجھتا غور کر سکے ہیں، آج کی جو سائیکالوجی ہے، وہ جو انسانی مزاج کو جانچنے کے جو پیرامیٹرز یارڈ سٹکس دیتی ہے، وہ سب کچھ ابتدائی باتیں ہیں مکتوبات کے دیے منہاج کے سامنے۔ کیا بات۔ اس کے علامہ نے ریکنسٹرکشن میں ایک مکتوب کوٹ کیا ہے شیخ عبد المحمن کے نام، جو مجدد صاحب نے لکھا ہے، اس پہ پوری ڈسکشن کیا حضرت علامہ نے، اور لکھا ہے کہ اس سے پتہ یہ چلا کہ ہندوستان کا یہ عظیم صوفی ہمیں وہ کون سا راستہ بتا رہا ہے جس کے ذریعے ہم اپنے افکار کا تزکیہ کر سکتے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اور تصوف ہے کس چیز کا نام؟ تصوف اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنے ویژن کو کتنا گلوبل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں صوفیاء کے یہاں بار بار ایک لفظ ملتا ہے، اور حضرت باقی باللہ نے بھی یہ بات اپنے خط میں لکھی ہے، شیخ احمد کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ ان جیسی استعداد والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ کیا بات۔ استعداد یہ بنیادی لفظ ہے صوفیاء کے یہاں۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی چھپا ہوا ہے، میرٹ پہ بیلیو کرتا ہے صوفی۔ بے شک۔ استعداد کے بغیر نہ کوئی آگے جا سکتا ہے، نہ کوئی کسی کو آگے لے کے جاتا ہے۔ اتھینٹک مسٹیکس۔ اسلام نے جو معیار متعین کیا ہے تقویٰ کا، وہ طبقہ صوفیاء ہی میں تو رہا۔ اخلاص دیکھیں، اب یہ تقویٰ ایک لفظ ہے، جی، اس کی چمک حسب استعداد آتی ہے۔
واہ واہ، ایک ہی عمل سارے لوگ کر رہے ہوں گے، جس کی وہی عمل مجدد الفسانی کریں گے اس کا اور نتیجہ ہوگا، بالکل۔ کوئی عالم کرے گا اور نتیجہ ہوگا، ایک عام آدمی کرے گا اور نتیجہ، اس کے پیچھے وہ استعداد ہے۔ وہ استعداد کس طرح انہینس ہو سکتی ہے، مکتوبات آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ اور میں ایک تھوڑا سا اشارہ کر کے بات ختم کروں گا۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں ایک مکتوب کے اندر کہ اپنی کیفیات بیان کرتے ہوئے کہ مجھے ایسے لگا یہ ساری کائنات میرے اندر سما گئی، اور میری اتنی وسعت ہے، اگر اس جیسی کئی کائناتیں بھی ہوں تو میرے اندر سما سکتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان، میں نے جز میں کل کو اور کل میں جز کو، ہائے ہائے، میں نے کائنات کو اپنا حصہ اور اپنے آپ کو کائنات کا حصہ دیکھا۔ ڈاکٹر صاحب جس شخصیت کا ویژن اتنا بلند ہو، ہائے اللہ، جس کی اپروچ اتنی گلوبل ہو، اتنی کاسموسک ہو، اس شخصیت کی سامنے قید کیا ہے، آزمائشیں کیا ہیں، ابتلائیں کیا ہیں۔ اسی تو آپ فرماتے ہیں جب آپ قید میں تھے، فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو اس بادشاہ کو ہلاک کر کے رکھ دوں، میں ایسا نہیں کروں۔ اس سے میں جب یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی قید کو دیکھتا ہوں، مجھے قید یوسفی یاد نہیں آتی، مجھے شاہ ابی طالب یاد آتا ہے، واہ واہ، سبحان مجھے شاہ اللہ، ابی طالب یاد آتا سبحان ہے۔ اللہ، آپ نے فرمایا میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم نے ان سے کام لینا، ان کو ہلاک نہیں کرنا۔ کمال ہے، یہ سبحان شان اللہ، مجدد سبحان الفسانی اللہ۔ کی۔